ساتھ کچھ اور علاقوں کی تحریکیں الگ چل رہی تھیں اور وہ ابھی بھی جاری ہیں. مثلا ہم یہ مختلف ایریاز میں آپ کو ایک جسٹ یہ یاد رہے کہ وسط ایشیا کے اندر ایرانی سلطنت کا خاتمہ جب ہوا تھا، مغلوں نے تباہی کی تھی مسلمانوں کی، تو یہ 651 عیسوی کیلنڈر میں لیں، یہ تب ہوئے تھا، اور یہ تب تو صحابہ کرام نے فتح کی تھی اس ٹائم میں. تو پھر ایران، ازبکستان اور اس میں آیا تو وہ میجورٹی یہاں مان لائی تھی. تو علم حدیث کا فروغ بھی، جیسے بڑے مشہور بڑے اسکالر بخاری اور مسلم بن الحجاج، یہ 870 میں فوت ہوئے ہیں بخاری صاحب، 875 میں مسلم میں. تو یہ بہت پہلا تھا انہیں علمی اعتبار سے. اور ایک سب سے بڑا علم کا مرکز جو ہے نا، مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز بن گیا تھا تاجکستان، ازبکستان، یہ پورا ایریا. اسکالرز وہاں زیادہ ہوتے تھے اور وہیں سے انڈیا میں پورا آیا. لیکن پھر امت مسلمہ کا سب سے بڑا علمی مرکز جب تھا، لیکن پھر منگولوں کا حملہ آیا تو مسلمان آپس میں لڑے تھے، ان کی گورنمنٹ کمزور تھی، تو 1219 to 1258 تک یہ رہی جنگ. اور اس میں اہل علم کی تعداد جہاں بھائی کوئی یا پھر ہجرت کر کے انڈیا، یا پھر جس کو جہاں موقع ملا کوئی ایجپٹ چلا گیا. تو یہ رہا معاملہ. پھر مسلسل دعوتی تحریک منگولوں میں یہ آئی تھی دعوت کی، اور منگول ایمان لائے تھے. یہ 1300 to 1526 تک میجورٹی ایمان لاتے رہے، یا پوری پڑھی چکے تھے اس کی. رشیا نے دوسری طرف یہ جلغار کی کہ قازقستان، ازبکستان، کرغیزستان، تاجکستان، ترکمانستان یہ 1839 to 1895 تک فتح کر چکے. اب یہ سارے رشیا کے انڈر آ گئے. آئے تو صحیح. پھر کمیونسٹ انقلاب آ گیا تھا، یہ تو ہم بات کر چکے نا پچھلے لیکچر میں، 1917 میں ہوا تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ ایک باقاعدہ ڈکٹیٹر طریقے سے مذہب پہ بھی پابندی لگائی، خود اسلام اور عیسائیت پہ پابندی، مسجد، مدارس، خانقاہیں، چرچ سب پہ پابندی یہ 1927 میں کر دی تھی اسٹالن نے. پھر علماء کا قتل عام بھی بڑا کیا تھا. باحجاب خواتین جو تھیں تو ان پہ عصمت داری بھی وہ کمیونسٹ کر دیتے تھے. قرآن پہ بھی پابندی، مذہبی کتابوں پہ بھی پابندی کر دی تھی. تو یہ حکومت تھی جوزف اسٹالن کی. 1941 to 1953 تک وہ یہ حرکت کرتے رہے. اب یہ ممالک جہاں پہ میجورٹی مسلمانوں کی تھی، ان کے بس میں پھر کیا تھا؟ تو دیندار افراد نے یہ سوچا کہ یا تو ہجرت کریں یا پھر قتل عام ہونے دیں. تو پھر غیر مذہبی افراد وہ باقی رہ گئے، جو سیکولرزم، کمیونسٹ اور فاشسٹ نظریے کے جو تھے وہ رہ گئے. اور جو اہل ایمان جو تھے وہ یا تو جن کو جہاں موقع ملا، کسی کو افغانستان آ گئے، کوئی آج کل کے پاکستان کے ایریے میں آ کے رہ گئے، کچھ انڈیا میں رہ گئے، کچھ عرب ممالک میں رہ گئے. تو دیندار لوگ وہاں رہے. کمیونسٹ کی پھر یہ انہوں نے یہ لپا پوتی یہ کی ہوئی تھی کہ ایک مفتی اعظم مسلمانوں کا بنایا ہوا تھا، کرسچنز کا بھی بنایا ہوا تھا، لیکن وہ کنٹرول کمیونسٹ پارٹی ہی کرتی تھی اس کو. پھر افغانستان میں رشیا نے یلغار، آپ پہلے بات تو ہم کر ہی چکے تھے، 1979 میں انہوں نے افغانستان آئے تھے، 1990 تک رہے تھے، لیکن خود ان کی اپنی اکانومی بری طرح تباہ ہو گئی اور کمیونزم بھی ختم ہو گیا 1990 میں. تو تب انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ پورے ملک ہم کہاں سنبھالیں گے، چھوڑو یار. تو تب پھر انہوں نے قازقستان، ازبکستان، کرغیزستان، تاجکستان، ترکمانستان سب کو آزاد کر دیا. اب ترکمانستان میں جو صدر صبا مراد نیازوف، اب یہ نیازوف دیکھیں گے وہ رشین
لفظ ہے. انہوں نے ایک نیا مذہبی فرقہ بھی ایجاد کیا تھا. ان کی حکومت رہی ہے 1992 to 2006 تک، لیکن پھر خاتمہ بھی ہو گیا اس لیے کہ ہٹ گئے تھے. عسکری مذہبی تحریکیں وہاں پہ آئیں اور وہ افغانستان سے آئیں، اور ان کا بمقابلہ فاشسٹ حکومتیں بنی کہ اب جو ملک آزاد بھی ہوئے تو وہ بھی فاشسٹ تھے. تو پھر مذہبی تحریکیں بہت سی بنی اور وہ حکومت سے بغاوت کر رہے ہیں. 1990 سے آج تک جاری ہے یہ صورتحال ان کی. 3 ملکوں میں یہ صورتحال رہی ہے. پھر آئیے جنوب مشرقی ایشیا کی طرف. مثلا انڈونیشیا کی مثال دیکھ لیں. اسلام کی دعوت صرف پہنچی تھی تو 1200 to 1500 کی میجورٹی ایمان لا چکے تھے. لیکن پھر ڈچ حضرات کی انہوں نے کالونیز بنا لی تھی. 1581 to 1945 تک رہی ان کی. تو مذہبی آزادی کی تحریکیں اٹھتی رہیں، بغاوت کرتے رہے لیکن ناکام رہے. پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں تو جاپان نے انڈونیشیا کو فتح کر لیا تھا اور ڈچ حکومت کو خاتمہ بھی کیا تھا اور انہوں نے بڑی تباہی کی تھی. لیکن ہوا یہ کہ پھر جاپان پہ ایٹم بم جب لگا تو پھر ان کی ملٹری ختم ہو گئی اور انڈونیشیا آزاد ہوا ہے 1945 میں. لیکن ہوا یہی کہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ آئے سوئیکارنو 1945 to 1970 میں انہوں نے سیکولرزم کو ایک جبرن نافذ کرنے کی کوشش. پھر اگلی حکومت جنرل سوہارتو 1970 to 1998 تک حکومت رہی ہے. تو انہوں نے بھی کمیونسٹ اور اسلامسٹ تحریکوں میں جنگ اور کمیونسٹ افراد پر حکومتی ایکشن کیا تھا، لیکن پھر جہاں بھاگ بھی وہ ہو گئے. تو اصل میں وہاں پہ کمیونزم چل رہا تھا اور اس پہ بڑی بغاوتیں چل رہی تھی تو اس کو حل کر رہے تھے. تو وہاں پہ ایک بڑی مذہبی جماعت محمدیہ اور نہضت العلماء یہ بڑی پارٹیز ہیں وہاں. اور وہ جماعت اسلامی میں انہوں نے مودودی صاحب کی بکس کا ترجمہ اپنی انڈونیشین زبان میں ہوا تو انہوں نے وہ پڑھا. پھر صوفیزم سے بھی متاثر ہے اور سلفیزم کے بھی. تینوں کا ایک یہ مکس سلسلہ انڈونیشیا میں موجود ہے. ملیشیا کو دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی 1000 to 1500 لوگ ایمان لا رہے تھے اور میجورٹی لے آئے. لیکن وہاں پہ بھی ڈچ پھر اس کے بعد انگریز اور جاپان کی کالونیز ہوتی رہیں اور وہاں پہ بھی چلتا رہا سلسلہ 1581 to 1945 تک. اس کے بعد پھر چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا فروغ جب ہوا تو اصل میں ہوا کیا کہ چائنا سے بڑی تعداد میں ملیشیا میں آ کے رہنے لگے تھے. تو ان کی بھی پارٹی بن گئی. 1945 to 1963 تک ان کی حکومت بڑے فروغ پہ رہی ہے. اس لیے کہ ابھی بھی آپ دیکھیے تو ملیشیا میں اراؤنڈ 30% سے زیادہ لوگ چائنیز ہوتے ہیں. پھر ان کے حکمران بنے مہاتیر بن محمد جو 1981 سے آج تک ہے. انہوں نے پھر یہ اس ایشو کو ریزالو کرنے کی ایک تو دینی اور سیکولر قوانین الگ بنا دیے. سیکولر قوانین انہوں نے کیے ہیں چائنیز اور انڈین جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے، اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے دینی قوانین بنائے. اور پھر اپنے ملک کی ایک پوری اکانومی کو انہوں نے بہتر کرنے کی ہے. تو ابھی بھی آپ اگر ملیشیا چلے جائیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ اکانومی کیسی بہتر ہو گئی. افریقہ کی طرف ہم آتے ہیں تو مختصراً وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. الجیریا کی فرانس کالونی تھی 1830 to 1963. تو وہاں کے ایک بڑے عالم تھے عبد الحمید بن بادیس 1940 میں جہاں بھگ ہوئے ہیں. تو ان کی الجیرین علماء تحریک انہوں نے بنائی تھی، وہ آج بھی موجود ہے. مسلمانوں کی اصلاح اور آزادی کی تحریک وہ کرتے رہتے. آزادی کے بعد فرینچ سیکولر حکومت وہی جاری ہوئی ہے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ الجیریا میں جاری ہے. تو مذہبی تحریک کی سیاسی اور عسکری جنگ وہ مسلسل ہوتی رہی ہے، وہ آج تک جاری ہے. مراکش یا موراکو دیکھ لیں، وہاں پہ بھی فرانس کی حکومت رہی ہے.
تو وہاں کے امیر المومنین بادشاہ کہلاتے ہیں، اور جمعیت الجماع وہاں کی ایک پارٹی ہے جو سلفی اور صوفی ازم کا مکس ہے، اسلامی ریاست کا ٹارگٹ کر کے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، انہی کے شدت پسند لوگ تھے جنہوں نے ایک الگ پارٹی بنائی تھی، حزب الحرکت الشعیبہ الدستوریہ الدیمقراطیہ۔ یہ انہوں نے آ کے سعودی عرب میں آ گئے اور پھر انہوں نے حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں قبضہ بھی کر لیا تھا 1979 میں، لیکن بہرحال گورنمنٹ نے پھر ایکشن لیا اور پھر ان کو پھر پکڑ لیا تھا۔ تو ان کے بہرحال بھی جو باقی موراکو میں ہوں گے تو ابھی بھی رہتے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا معاملہ۔ لیبیا کو دیکھیے تو وہاں پہ سنوسی تحریک تھی، ایک بڑے سنوسی جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا، لیکن پھر اٹلی کالونی بن گئی تھی 1911 to 1943 میں۔ اس کے بعد پھر کرنل قذافی کی حکومت رہی 1970 to 2011 تک کی، تو پھر وہ ایک پورا جبر کا پیریڈ رہا، اور گرین بک انہوں نے لکھ دی تھی، یہ کرنل قذافی صحابی کی کتاب ہے۔ عرب نیشنلزم انہوں نے پھیلایا، اینٹی امپیریلزم کے خلاف انہوں نے کیا، اور پھر مغرب پر انحصار کی پالیسیوں پر تنقید کی، کرپشن پہ تنقید کی ہوئی، اور اسلام کی جانب رجوع کے لیے کہا، اور پھر اپنے اسلامی سوشلزم کے نظریات بھی انہوں نے پیش کیے کہ سوشلزم ہونا چاہیے۔ تو اسی پہ پھر بغاوت بھی آئی، پھر اخوان المسلمون اور اسلامک لبریشن آرگنائزیشن نے کچھ ناکام بغاوتیں کرتے رہے مختلف ایریاز میں، کئی علاقوں میں، اور قذافی صاحب پہ تو پھر عوام نے پھر بغاوت کی، اور پھر قذافی صاحب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اخوان المسلمون اور اسلامک لبریشن آرگنائزیشن نے کئی چھوٹے چھوٹے ایریاز کے جہاں پہ مسلمان ہوتے ہیں، یوگنڈا، وسطی افریقہ، فلپین، جنوبی تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور آئرلینڈ، یہاں پہ ان کی حق تحریکیں بنتی رہی ہیں، بغاوت کرتی رہی ہیں، کامیابی نہیں ہوئی۔ عرب انقلابی تحریک یہ 2011 میں ہوئی تھی، کہ جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تو تیونس سے یہ واقعہ ہوا تھا۔ یہاں پہ بھی فرانس کی حکومت ہی رہی تھی 1881 to 1956 تک، کہ سیکولرزم وہاں پہ تھی، مذہبی جبر رہا اس میں، اور فرینچ کلچر کی، اور بادشاہ نے تو روزہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا کہ روزہ نہیں کیا کرو۔ فرانس کی زبان ہی چلتی رہی، مذہبی طریقے جو بھی، مثلا اخوان المسلمون وہ بھی تھے، ان پہ بھی تشدد ہوتا رہا، اور اس کے بادشاہ حبیب بورقیبہ 1956 to 1987 تک رہی تھی۔ وہاں کے ایک بڑے تعلیم اور تبلیغ کے ایک اسکالر راشد غنوسی 1941 میں وہ پیدا ہوئے تھے، آج حیات ہیں۔ انہوں نے پھر مودودی صاحب کی، حسن البنا کی، سید قطب صاحب کی، محمد قطب صاحب کی، مالک بنابی صاحب کی، اور پھر علامہ محمد اقبال صاحب کی بھی نظریات سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے ایک جماعت الاسلامیہ، ایک سیاسی تحریک بھی بنا دی۔ عرب سپرنگ جس کو ہم کہتے ہیں 2011 میں ہوئی تھی، وہ واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک ریڑھی والے پہ کچھ پولیس والوں نے مارا تھا، تو وہ پھر پوری کے پوری قوم ساری اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا، وہ ایک بندے کے کہنے پہ تو نہیں آئی ہوں گی، بلکہ وہ اصل میں پہلے ہی اپنی حکومت سے متاثر نہیں تھے، تو پھر جماعت الاسلامیہ کی حکومت بن بھی گئی 2011 تیونس میں۔ اور اسی کو عرب سپرنگ سے پھر ایجپٹ میں بھی ہوا کہ وہاں کے بھی جو حسنی مبارک کو حکومت چھوڑنی پڑی، جو کہ ڈکٹیٹر ہی تھے وہ بھی۔ لیبیا میں بھی ایسی بغاوت وہاں پہ بھی چل رہی تھی، موراکو میں بھی چل رہی تھی۔ سوڈان کے اندر آئیے تو وہاں دیکھیے کہ وہاں برٹش کالونی رہی ہے وہ 1890 to 1953 میں، وہاں اسلامک ازم
اور کمیونزم اور سوشلزم کی جنگیں چلتی رہی ہیں۔ غفار محمد نمیری صاحب ایک ملٹری کے تھے، تو ان کی حکومت رہی ہے 1969 to 1989 میں۔ انہوں نے اسلامائزیشن کا فوجی ایکشن کیا تھا اور سزائیں بھی جو دین میں ہیں تو ان کو انہوں نے ایکشن کروایا تھا۔ لیکن سوڈان میں بھی یہ ہوا کہ کرپشن جاری رہی اور وہاں کی اکنامکس کی تباہی ہوتی رہی، اور اس میں پھر یہ امریکائی سے مدد لیتے رہے۔ پھر اس کے بعد مذہبی بنیاد پر خانہ جنگی کا ایک پیریڈ رہا 1996 to 2011 میں۔ اصل میں وہ یہ تھا کہ سوڈان کا ایک حصہ ساؤتھ سوڈان کی میجورٹی کرسچنز ہے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہماری آزادی ہونی چاہیے، تو پھر 2011 میں ہو گیا اور ساؤتھ سوڈان الگ ہو گیا۔ یہ واقعہ دیگر مسلم ممالک میں دیکھ لیجیے آپ، تو ہر طرف آپ کو وہی نظر آئے گا، اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہی چل رہی ہے یا بادشاہت ہے، اور پردے میں حکومت کوئی کر رہے ہیں، چاہے وہ سیاست دان ہوں، مذہبی لیڈرز ہوں، جاگیردار ہوں، جو بھی ہوں، تو وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے انہی سے ہی کروا رہی ہوتی ہے۔ مذہبی علماء اور سیاست دانوں کی آپس میں مسلسل جنگیں چلتی ہیں۔ وہ کیوں چلتی ہیں؟ کہ اس کے لیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ یار چلو اسٹیبلشمنٹ ہمیں تو وزیر اعظم تو بنائے نا، تو وہ اس چکر میں آپس میں مسلسل جنگیں جاری ہیں۔ تو جناب یہاں پہ ہم اس کو معاملے کو یہاں تک دیکھ لیتے ہیں، ہم آخری بات ایران پہ کرتے ہیں۔